السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے حضور اپنی اچھی نیتوں کو پیش کیجیے تاکہ ہم آج کے سبق کا آغاز کریں۔ یا اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دین کو سیکھنے کا قصد کیا ہے، میرے لیے اسے آسان فرما کر مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر روز سبق بغور سننے، سمجھنے اور یاد کرنے کی بھرپور کوشش میں میری مدد فرما۔ میں نے تیرے احکام پر عمل کی غرض سے دین سیکھنا شروع کیا ہے، میرے لیے یہ آسان فرما۔ خود کو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پابند بنانے کا ارادہ کیا ہے، مجھے استقامت عطا فرما۔ عمل صالح میں اپنے ساتھ ایک صالح جماعت تیار کرنے کا تجھ سے وعدہ ہے، میری مدد فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کل ہم نے الحمدللہ سورہ نور کا آغاز کیا تھا اور اس کی کچھ آیات کی ہم نے مشق کی تھی، ان کی تلاوت درست کی تھی۔ تو آج کے لیے میں نے یہ بتایا تھا کہ کل والے سبق کی آج دوبارہ مشق ہوگی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سب سے اچھی طرح سے یاد نہیں ہوا ہوگا، کہ روانی سے پہلی مرتبہ آیات آئی ہیں، ان کو ذرا محنت سے یاد کرنا پڑے گا۔ تو آج ہم ان آیات کو دوبارہ دہرائیں گے اور تفسیر کل جہاں تک ہوئی تھی اس سے آگے پھر تفسیر مکمل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ 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 انزلناہا، انزلناہا، ذل کی آواز نہیں ہونی چاہیے، زا میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے اور مضبوطی سے ادا کرنا ہے، نا ہا۔ یہاں یاد رکھنا ہے کہ دونوں کی مقدار برابر رکھنی ہے اور ایک الف کے برابر لمبی کرنی ہے۔ سورۃن ہم نے جو پڑھا، یہاں میں آپ کو اکثر یہ بتاتی ہوں کہ نون ساکن ہے، نون تنوین ہے، یہاں غنہ کرنا ہے یا اخفا غنے کے ساتھ کرنا ہے۔ تو آج میں نے اسے سورۃن پڑھا ہے، غالباً میں نے کل بتایا بھی ہوگا، اگر نہیں تو آج نوٹ کر لیجئے۔ قاعدہ البتہ میں نے بتایا تھا کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو جو پہلے نون تنوین یا ساکن ہوتی ہے اس پر غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے کہ آواز ٹکرا کر نہ آئے بلکہ ظاہر کر کے پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ اظہار کا مطلب ہے کہ اسے اپنے مخرج سے حرف کو یعنی نون ساکن نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے اور غنہ نہ کیا جائے۔ تو اس وجہ سے ہم نے آج پڑھا سورۃن۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں غنہ نہیں ہوا، آگے ان یہاں غنہ ہو گیا کہ یہ نون ساکن کے بعد جو زا ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ یہاں قید صرف اس بات کی ہوگی کہ جب بھی حروف حلقی میں سے جو کہ 6 حروف ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے کوئی حرف جب آئے گا تو یہاں اظہار ہوگا، اس کے علاوہ باقی حروف پہ اظہار نہیں ہونا۔ اب یہ جو زا ہے نون کے بعد، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم نے یہاں اخفا کیا، انزلناہا، انزلناہا، سورۃ سورۃ انزلناہا انزلناہا،
وَفَرَضْنَاهَا. وَفَرَضْنَاهَا. فرات کی آواز نہیں آنی چاہیے، دعات پڑھیں زبان کی نوک سے نہیں، تکلف سے پڑھنا پڑے گا، اور پیچھے والی 5 داڑھوں کو اوپر اسی حصے میں زبان کی کروٹ کے ساتھ لگانا ہوگا. میں پہلے دن سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ مشق کی ضرورت ہے. اور آخر پہ نون اور ہا جیسے پہلے کلمے میں برابر لمبا کیا تھا یہاں بھی کریں گے. وَفَرَضْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا. وَفَرَضْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا. زا پہ توجہ کیجئے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا. یہاں بھی نون پر اخفا ہے، آپ نے محسوس کیا دونوں جگہ پہ. وہاں انزلناہا تھا اور یہاں انزلنا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا. آیات بینات. آیات بینات. جی یہاں تا کے نیچے نون تنوین ہے اور اس کے بعد با ہے. اب اس پہ جو غنہ ہوگا یہ اس طرح سے ہوگا کہ تا کے بعد غنہ نون میں نہیں ہوگا بلکہ میم میں ہوگا. کیسے؟ آیاتن نہیں، آیاتن ہونٹ بند کر کے مخرج میں شدت پیدا کریں گے اور پھر آگے ادا ہوگا با. آیات بینات. آیات بینات. یہ کون سا قاعدہ ہے آج کے سبق کے آخر پہ؟ یہ غالباً کل کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی آپ اتنا ہی یاد رکھیں گے یہاں کہ جب نون تنوین کے بعد با ہے تو ہم نے یہاں نون کی آواز نہیں نکالنی، ہونٹ بند کرنے اور سختی سے ادا کرنا ہے. اور بینات پہ ہم نے آسانی کی وجہ سے وقف کیا. جب ہم اسے آگے ملائیں گے تو یہاں نون تنوین کے بعد لام ہے، آپ نے دیکھا لام کے اوپر بھی شد ہے، تو اس کو ملانے کا طریقہ تم کی طرح نہیں ہوگا، یہاں غننے کے بغیر ملائیں گے اور آواز ہوگی بینات لعلکم. بینات لعلکم. بجی نہیں پڑھیں، بینات لعلکم. بینات لعلکم. آیات بینات لعلکم. آیات بینات لعلکم. فیہا آیات بینات لعلکم. فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. تذکرون. یہ زال باریک ہے اور کاف آگے شد والا ہے، یہاں پہ سختی پیدا ہوگی. تذکرون. تذکرون. الزانیۃ. الزانیۃ. زانی ٹھیک پڑھ رہے آپ، زا پہ سیٹی کی آواز پیدا کریں اور شد کی صورت میں اور زیادہ شدت بھی پیدا کریں. الزانیۃ. 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 والزانی. 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 وہ بھی پر کیجئے. والزانی. والزانی. الزانیۃ والزانی. الزانیۃ والزانی. الزانیۃ والزانی. الزانیۃ والزانی. فجلدوا. فاجلدوا. دال کی آواز پہ خیال رکھنا ہے کہ اس کے بعد واو ہے، پیش کے بعد ساکن، لہٰذا پیش کو لمبا کریں گے. فجلدوا. فاجلدوا. كل واحد منهما. كل واحد منهما. جی اب آپ نے دیکھا واحدن دال کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، آگے میم ہے، تو ہم نے یہاں غنہ کر کے پڑھنا ہے. واحد میم مشدد اور نون مشدد کے بارے میں میں اسپیشلی پہلے دن سے آپ سے یہ گزارش کر رہی ہوں کہ آپ نے جہاں بھی اس کو شد کے ساتھ دیکھنا ہے
تو غنہ کرنا نہیں بھولنا. واحد منہما، واحد منہما. اور نون پر کیا قاعدہ ہوا ہے؟ نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے سورۃ میں بھی بتایا. وہاں حمزہ تھا، یہاں ہا ہے، اور آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں حروف حلقی ہیں. منہما، منہما. منہما، منہما. مئۃ جلدہ، مئۃ جلدہ. مئۃ جلدہ. مئۃ جلدہ. جلدہ نہیں، آواز کھولیں، زبر کی آواز کھول کے پڑھیں. جلدہ، جلدہ. مئۃ جلدہ. مئۃ جلدہ. ولا، ولا. واو پر ہے، لام باریک. ولا ولا تأخذکم، تأخذکم. تأخذکم تأخذکم. بہما، بہما. 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 ولا تأخذکم بہما ولا تأخذکم بہما رأفۃ، رأفۃ. تو نہیں، رأفۃ، اخفا کرنا ہے غنے کے ساتھ. رأفۃ، رأفۃ. ہونٹ بند نہیں کرنے، دانت بھی ہونٹ کے اوپر نہیں لگانے، اس سے آواز غلط ہو جائے گی. رأفۃ رأفۃ. فی دین اللہ، فی دین اللہ. فی دین اللہ. فی دین اللہ. ان کنتم، ان کنتم. دونوں جگہ پہ نون پہ اخفا ہے، اور آگے جو میم ہے تم، یہاں پہ اظہار ہے. ان کنتم ان کنتم. تؤمنون باللہ، تؤمنون باللہ. تؤمنون باللہ تؤمنون باللہ. والیوم الآخر، والیوم الآخر. والیوم الآخر. والیوم الآخر. ولیشہد، ولیشہد. ولیشہد، ولیشہد. یش نہیں بولیں، ولیشہد ولیشہد. عذابہما، عذابہما. عذابہما عذابہما. طائفۃ، طائفۃ. یہاں کیا ہوا؟ یہ میم مشدد ہے نون تنوین کے بعد، تو یہاں اس لیے غنہ کر رہے ہیں. طائفۃ طائفۃ. من المؤمنین، من المؤمنین. من المؤمنین. من المؤمنین. یہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے اس طریقے سے ہی پڑھا تھا کہ پہلے ایک ایک کلمہ، پھر دو دو تین تین ملا کے، پھر اس کے بعد جہاں تک سانس آپ کی ساتھ دیتی ہو وہاں تک، لیکن اس طرح پڑھتے ہوئے پھر آپ مناسب جگہ پہ وقف کریں گے اور اس کے بعد آگے پڑھیں گے. آج بھی میں نے اسی طریقے سے پڑھایا، تو اس طرح آپ کے لیے یہ آسانی ہے کہ ایک ایک لفظ کو دو دو کو جوڑتے جائیں گے، تو پھر آپ کے پڑھنے میں تسلسل آ جائے گا، یعنی آسانی سے آپ آیت کو کنٹینیو کر سکیں گے. تو اس چیز کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے، ورنہ آپ کے پڑھنے میں روانی نہیں آئے گی. آپ جب بھی پڑھیں گے آپ ایسے ہی پڑھیں گے سورۃ انزلناہا، یعنی سوچ سوچ کے جب پڑھیں گے تو کبھی بھی روانی نہیں آئے گی. اس کا یہی طریقہ ہے. میں ایک دفعہ صرف سنانے لگی ہوں، آپ توجہ کیجئے. آپ پڑھیں گے سورۃ، 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 اس کو آپ نے ٹھیک کر لیا. انزلناہا، اور ساتھ ساتھ آواز کو، ٹیون کو پک کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے. انزلناہا وفرضناہا. اب ان کو ملائیے. سورۃ انزلناہا، اب آپ نے دو کلمے پڑھے، دو کلمے پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوا. پھر اس کو 3-4 مرتبہ آپ بولیں گے سورۃ انزلناہا، سورۃ انزلناہا.
وفرضناها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم فيها آيات بينات لعلكم تذكرون۔ آپ نے دیکھا کہ دو تین کلمے کر کے آپ نے پوری آیت کر لی۔ آپ کوشش کریں اگر یکدم ایک آیت ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو اس کو 2 حصوں میں کر لیں، جیسے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها۔ اب یہاں چونکہ پہلے سے وقف نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے وقف کر رہے ہیں، تو ترجمہ پڑھتے ہوئے تو پھر آپ جو آگے جائیں گے تو آپ کو خود سمجھ آتی جائے گی کہ ہمیں اس کو لوٹا کر اعادہ کر کے کیسے پڑھنا چاہیے۔ کسی لفظ کو پلٹ کر پیچھے سے ساتھ ملا کے پڑھنا، اس کو اعادہ کرنا کہتے ہیں۔ تو اعادہ کیسے کریں گے وہ پھر آپ کو حروف کے الفاظ کے معانی سے پتہ چلے گا۔ تو جب تک اس کا پتہ نہ چلے پھر آپ کو پینسل سے نشان لگانے چاہیے کہ ہم نے ایک مرتبہ کہاں تک پڑھا، پھر اعادہ کہاں سے کیا۔ وہاں چاہے تو ایرو کا نشان دیں یا وہ نشان دیں جو آپ کو خود سمجھ آ جائے کہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے۔ آپ نے سمجھ لیا جی؟ تو ہم نے وقف کیا تھا فیہا، اب فیہا سے دوبارہ ہم آیت کو لے کے چلیں گے تو ہمارا جو ترجمہ ہے وہ درست ہوگا، یعنی جملہ درست بنے گا۔ فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اگلا سبق پڑھنے سے پہلے اس کو پوری کوشش سے درست کریں گے، کیونکہ اگر آپ پیچھے والے اسباق جمع کرتے جائیں گے آپ کے لیے مشکل پیش آ جائے گی۔ ضروری نوٹ یہ ہے کہ جو بچیاں یا خواتین مکمل آیت کو نہیں پڑھ سکتی جن ایام میں، تو ان کو اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان کا طریقہ ریکوری کا یہ ہوگا کہ جب ہم ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، جیسے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، وہ اس طریقے سے سانس توڑ کے مشق کریں، اور جہاں پہ وہ روانی سے آیت کو نہیں پڑھ سکتی وہاں وہ بار بار اس کو آن کریں، اپنے سبق کو، ریکارڈنگ کو، اور وہاں سے وہ بار بار سنیں اور اپنے اندر اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ تو جس وقت وہ عذر سے فارغ ہو جائیں پھر اپنے پچھلے دنوں کے سبق کو اپنا وقت نکال کے ساتھ ساتھ اس کو شامل کرتے جائیں اور اگلے سبق کے ساتھ جوڑتے جائیں۔ ہم نے جو کل کا سبق شروع کیا تھا اس میں سورت کی ڈیٹیل، یعنی سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں، اور پھر اس کا جو خلاصہ پیچھے سے پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد باقاعدہ جس آیہ کریمہ سے احکام اور حدود کا ذکر ہو رہا ہے وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور وہ
دوسری آیت کریمہ ہے، یعنی سورۃ والی جو آیت ہے، اس کے بعد اگلی آیت جو ہم نے ابھی ترجمے میں پڑھی وہ ہے الزانیۃ والزانی. یہ آگے پوری آیت جو ابھی ہمارے سبق میں تھی، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. ترجمہ کل بھی پڑھا تھا، ابھی بھی ساتھ ساتھ اس کو ذہن میں دہراتے جایا کیجیے کہ ہر مرتبہ دہرانے سے پھر آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو تو تم مارو، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو، میں آتا جلدہ 100 کوڑے. ولا تأخذکم بہما رأفہ اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ترس، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو یا یقین رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور قیامت یا آخرت کے دن پر. ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ ایک گروہ، من المؤمنین مسلمانوں کو. اب اس ترجمے کے تحت ہم آگے تفصیل سمجھیں گے. اس آیہ کریمہ سے حدود اور احکام کا ذکر شروع ہوا ہے، یعنی ہر جائز و ناجائز کا جو حکم اور سزا اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہے، بندہ ان کا پابند ہے. اگر وہ ان سے تجاوز کرے گا تو پھر مقررہ سزا کا نفاذ ہوگا، تاکہ انسان کو خود اور اسے دیکھنے والے کو بھی عبرت حاصل ہو. حد کیا ہوتی ہے؟ حد، جب ہم مسائل کو پڑھتے ہوئے یا سزا کا ذکر کرتے ہوئے کتب فقہ میں یا تفسیر میں حد کا لفظ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا شرعی سزا. یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے لفظ حد کسے کہتے ہیں؟ شرعی سزا کو، جو کسی جرم پر اللہ نے مقرر کی ہو. یعنی اتنی سزا ہے، جیسے یہ کہا گیا کہ 100 کوڑے ہیں، تعین کر دیا گیا اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی کرنے کا مجاز نہیں، نہ کوئی حاکم، نہ کوئی قاضی، نہ کوئی اور شخص. تو اس کو حد کہتے ہیں. اور یہ سب قوانین انسان ہی کی عزت، حفاظت، ناموس، معاشرے میں امن و امان قائم رکھنے، نیز سزا کے ذریعے بندے کو دنیا میں پاک کر کے آخرت کے شدید ترین عذاب سے بچانا مقصود ہے. اگر آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو یہ سب پڑھ کر ایک راحت پہنچے گی کہ یہ بھی اللہ کا پیار ہے. اور مائیں تو اس پیار کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں. جتنی مائیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ ذرا تصور کریں، آپ بچے کی شرارتوں پر، اس کے تنگ کرنے پر، دوسرے بچوں کو مارنے پیٹنے پر، ہوم ورک نہ کرنے پر جو بچے کو سزا دیتی ہیں، کبھی پٹائی کرتی ہیں، کبھی کمرے میں بٹھا کے دروازہ بند کر دیتی ہیں، کبھی باہر جانا بند کر دیتی ہیں، کبھی اس کی پسند کی چیز دینے پہ پابندی لگا دیتی ہیں. آپ دشمن ہیں اپنے بچے کی؟ اتنی زیادتی کیوں کر رہی ہیں اپنے بچے کے ساتھ؟ تو آپ کو غصہ آ جائے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ نہیں ہے؟ یہ میرا بچہ ہے، مجھ سے زیادہ کون اس سے پیار کرتا ہے؟ تو پھر سوال ہوگا بھی آپ مارتی کیوں ہیں، آپ پیٹتی کیوں ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ اگر میں آج اسے سمجھاؤں گی نہیں، اس کی تربیت نہیں کروں گی، اسے غلط کاموں سے روکوں گی نہیں، تو پھر یہ بڑا ہو کر بہت خطرناک بن جائے گا اور کوئی بھی اس پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا. اس لیے میں نے کہا کہ مائیں تو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ یہ رب کا کتنا پیار ہے. بندوں کے لیے سزائیں مقرر کرنا
تو اگر وہ سزائیں مقرر نہیں کرے گا تو ظلم کرنے والے تو پھر ساری دنیا کو ظلم سے بھر دیں گے اور ان کا جو جی چاہے گا وہ کریں گے. نہ تو وہ اللہ کی مانیں گے اور نہ اللہ کی ماننے والوں کو چین سے دنیا میں رہنے دیں گے. تو پھر اللہ کریم نے اس وجہ سے، اور جو شرفاء تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے، جو عزت والے تھے، ان لوگوں کی حفاظت کا طریقہ یہی تھا جو اللہ کریم نے اختیار کیا، اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. تو سب سے پہلے سخت ترین، غلیظ ترین اور ناپسندیدہ ترین کام زنا کے حکم اور سزا سے اس صورت کا آغاز کیا گیا ہے. زنا کا عام مفہوم جس سے ہر شخص واقف ہے وہ کیا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت بغیر نکاح کے آپس میں جنسی تعلق قائم کریں اور یعنی مباشرت یا ہم بستری کریں، اس کو زنا کہتے ہیں. زانی عورت اور مرد کو شریعت نے سزا کے لحاظ سے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے. اس لیے اس تقسیم کی وجہ سے ان کی سزائیں مختلف ہیں. اب آپ سماعت کیجئے کہ یہ 2 قسمیں کون سی ہیں. ایک قسم ہے کہ غیر شادی شدہ مرد ہو اور غیر شادی شدہ عورت ہو اور دونوں زنا کریں، ان کی سزا کیا ہوگی. دوسرا ہے کہ شادی شدہ مرد ہے اور شادی شدہ ہی عورت ہے، اب ان کی سزا کیا ہوگی. اور اسی طرح سے اگر ان کو کراس کر لیں، یعنی پہلی قسم میں سے ایک بندہ دوسری قسم کے دوسرے بندے کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کر کے زنا کرے، یا دوسری قسم کا پہلی قسم والے کے ساتھ، مطلب غیر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اور شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت ہو، یا اس کے الٹ ہو، تو پھر سزا کیا ہوگی. تو جو پہلی صورت دی گئی ہے یعنی دونوں غیر شادی شدہ ہیں، ان کی سزا 100 کوڑے اسلام نے مقرر کیے ہیں، 100 درے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں. اور شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو ہیں، جب انہوں نے زنا کیا تو ان کی سزا ہے رجم کرنا. رجم کا لفظ میں نے اس لیے بولا کہ چونکہ آپ جب بھی کوئی فقہی شرعی کتاب پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، تو آپ پریشان نہ ہوں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس لیے میں نے اس کو بھی ساتھ بول دیا تاکہ یہ چھوٹا سا لفظ آپ کو یاد ہو جائے. اس کا مطلب ہے سنگسار کرنا. رجم کا مطلب سنگسار کرنا. اتنی سخت سزا کا پس منظر کیا ہے. یہ دونوں سزائیں آپ نے دیکھ لی. غیر شادی شدہ دونوں ہوں تو 100 کوڑے، اور دونوں شادی شدہ ہوں تو پھر دونوں کو سنگسار کرنا. سنگسار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ انہیں 20-25 پتھر مار دیں، 150 مار دیں تو ان کی سزا ہو جائے گی. نہیں، آپ کانپ اٹھیں گے یہ سن کر کہ رجم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے. ان کو زندہ رہنے کا اسلام کوئی حق نہیں دیتا. جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو غیر شادی شدہ تھے ان کی تو صورتحال اور تھی، اور جو شادی شدہ تھے ان کو تو یہ سب پتہ تھا کہ حلال طریقہ کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ تو حلال طریقے سے بچنے کے لیے نکاح کر چکے تھے، اور ان کے گھر میں ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک جائز رشتے کے ساتھ ان کی بیوی موجود تھی. پھر انہوں نے اللہ کے دین کو اس قدر مذاق بنایا اور اس کی توہین کی، تو جتنا بڑا ظلم کیا اتنی بڑی سزا ہوئی. اب یہ ہوگا کہ دونوں میں سے اگر ایک دوسرے کے ساتھ، ایک گروپ میں سے دوسرا اور دوسرے گروپ میں سے پہلے کے ساتھ کوئی کرتا ہے تو اس کا جو سٹیٹس ہوگا اس کے مطابق اس کو پھر سزا دی جائے گی. اسے تو اب آپ ماشاءاللہ سمجھ ہی چکے ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اس کا پس منظر کیا ہے. زمانے جاہلیت میں اور بہت سی برائیوں کے ساتھ ساتھ زنا کا بھی عام رواج تھا، اور بے دھڑک زنا کاری ہوتی
یہاں تک کہ پیشہ ور عورتیں بڑے ٹھاٹ سے اپنی دکانیں سجاتی اور باقاعدہ ان کے کوٹھوں پر اونچے اونچے جھنڈے لگے ہوئے دور سے ہی دعوت گناہ دیتے۔ کسی بھی شخص کو وہاں جانے سے نہ عار محسوس ہوتی اور نہ شرم۔ آپ اندازہ کر رہے ہیں، انسان چونکہ پہلے دن سے ہی چونکہ پہلے دن سے ہی انسان کو رذالت، کمینگی، پستی اور بے حیائی سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری کا یہی مطلب تھا کہ دنیا میں امن، امان، ہدایت، روشنی، یہ سب چیزیں پیدا ہوں۔ تو پھر اتنی بے حیائی اور اتنی کمینگی کے عمل کو اسلام کیسے پسند کر سکتا، اور پھر آسانی سے ان لوگوں کو روکا بھی کیسے جا سکتا تھا جو اس حد تک گر چکے تھے۔ یہاں آپ کی توجہ کے لیے یہ جملہ بھی عرض کر دوں کہ یہ اس زمانے کی بات تھی، اور آج ہم اپنے زمانے میں بھی دیکھیں تو یہ چیزیں نام بدل کر آج بھی موجود ہیں۔ تب وہ بے حیائی کے کوٹھے کہلاتے تھے، آج بازار حسن کہلاتے ہیں۔ آج ان کے نام بدل گئے ہیں، بے حیائی وہی ہے، برائی اسی طرح سے چل رہی ہے۔ ایک مخصوص طبقہ آج بھی اس ذلت اور گناہ کی دلدل میں دبتا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کے لیے سخت قوانین نافذ فرمائے گئے۔ چونکہ یہ جرم بہت ہی گھناؤنا اور قبیح ہے کہ اس کے واقع ہونے اور وائرل ہونے سے انسان کی عزت اور آبرو خاک میں مل جاتی ہے۔ آج 2-4 بندے بیٹھ کر کسی جگہ پہ، کسی اپنی نشست میں، کسی بیٹھک میں، کسی پنچایت میں کسی کا نام لے کے ایسی بات کر دیں تو آپ سوچئے کہ وہ بندہ جینے کے قابل رہ جاتا ہے، منہ دکھانے کے قابل رہ جاتا ہے۔ ایک تو یہ بات تھی، دوسری طرف سزا بھی بہت سنگین اور شدید ہے۔ اس لیے اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے بڑی ہی احتیاط اسلام نے ملحوظ رکھی۔ یعنی ایسے ہی نہیں کہ آتے جاتے جس کا دل کرے جس پر زنا کی تہمت لگا دے اور اس کو بدنام کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت قسم کے قوانین نافذ کیے۔ اس کے لیے 2 طریقے مقرر کیے گئے، ایک خود زنا کرنے والوں کا اقرار اور دوسرے ان کی شہادت۔ یہ 2 طریقے ہوں گے زنا کو ثابت کرنے کے لیے۔ اقرار کی صورت کیا ہوگی کہ جرم کرنے والا خود امام یا قاضی کے سامنے 4 مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے کہ میں نے یہ برا فعل کیا ہے۔ اس کی مثال ہمارے پاس زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے۔ جیسا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ماعز بن مالک اسلمی نے آ کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، میں نے زنا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتوب الیہ، کیا نوجوان لوٹ جا، واپس چلا جا کے اللہ سے استغفار کر، اس کی طرف رجوع کر، اس سے توبہ کر۔ مگر ماعز بن مالک اسلمی جو نوجوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، وہ ادھر سے پلٹ کر اس طرف پھر سامنے ہو گئے جدھر آپ نے چہرہ مبارک کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، مگر وہ اقرار کرتا رہا۔ جب 3 بار وہ ایسا کر چکا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسے وارن کیا کہ اگر تم نے 4تھی بار بھی ایسا ہی کیا تو پھر تم سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ مگر اس نے 4تھی بار بھی وہی الفاظ کہہ دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا،
کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے تو غلط کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ تو نے زنا تو نہ کیا ہو، بس اس عورت کے قریب ہوا ہو، اس کا بوسہ لیا ہو، یا اس کے سطر کو دیکھا ہو، اور تو اس کو زنا کہہ رہا ہو۔ پہلے اچھی طرح مسائل کو سمجھ لو۔ لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے سوال کیا کہ تو دیوانہ تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں شادی شدہ ہوں۔ جب اتنے ایک ایک لفظ کے ساتھ آپ نے تصدیق کر لی، تحقیق کروا لی، تو پھر آپ نے معلوم ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اسے لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ یہ طریقہ ہے اقرار کا، یعنی پوری تحقیق کے ساتھ۔ بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں اس طرح بھی ہے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تو نے کس جگہ پہ زنا کیا، کس وقت میں زنا کیا، اور اس طرح ہر چیز ایک ایک کھول کر اس سے پوچھی جائے کہ اگر کوئی گنجائش اس کو بچانے کی نکل سکتی ہو تو اس کو سزا سے بچا لیا جائے۔ دوسرا طریقہ ہے شہادت۔ شہادت کا مطلب گواہی۔ شہادت میں بھی حد درجہ احتیاط کی گئی ہے۔ جتنے بھی شرعی احکام ہیں ان میں جب گواہ کی ضرورت پڑتی ہے تو 2 گواہ ہوتے ہیں، اور 2 گواہ اگر مرد موجود نہ ہو تو شریعت کا طریقہ ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں پھر اس کی گواہ رکھ لی جائیں تو گواہی مکمل ہوگی۔ مگر جب زنا کی شہادت مانگی شریعت نے، پہلی بات یہ کہ اس میں عورتوں کا دخل ہی نہ رکھا۔ اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ کہ جتنا بڑا، جتنا سنگین عمل ہے، اور عورتوں کی زبانیں جس طریقے سے پھسلتی ہیں اور جتنی بے احتیاطی اس معاملے میں کی جاتی ہے، وہ تو 2-3 مرتبہ کسی کے گھر سے کسی کو نکلتے دیکھ لیں تو وہ اتنا بڑا الزام لگا دیتی ہیں کہ زمین کانپ جاتی۔ اللہ کریم نے 2 گواہ نہیں، اس کے لیے 4 گواہ رکھے، اور گواہی ایک ہوتی ہے سن کر، ایک ہوتی ہے دیکھ کر۔ یہاں سنی ہوئی گواہی قبول ہی نہیں کی، عورتوں کو شامل مردوں کے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہی نہیں۔ 4 ایسے مرد گواہ ہونے چاہیے۔ اب ذرا ان کی شرائط دیکھ لیجئے۔ 4 ایسے مرد جو مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، کسی کے غلام نہ ہوں، آزاد ہوں، اور عادل ہوں، ان کی بات کو سچا سمجھا جائے اور کبھی بھی وہ کسی سے زیادتی نہ کرتے ہوں۔ ان کی صداقت اور دیانت میں کسی کو بھی کوئی شبہ نہ ہو، اور گواہی بھی وہ کیسے دیں کہ انہوں نے عورت اور مرد کو عین حالت زنا میں دیکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کمرے میں دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بیٹھے دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ ایک گھر میں دیکھا ہے، ایسا نہیں کہ بند کمرے میں سے باہر آتے دیکھا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، شریعت اس میں کوئی لچک نہیں دے رہی۔ وہ فرمایا جا رہا ہے کہ عین اس حالت میں ان 4 مردوں نے دیکھا ہو، گواہی میں اختلاف بھی نہ ہو، مطلب 3 یہ کہتے ہوں کہ ایسے بات ہے اور ایک کہتا ہو ایسے بات ہے، 2 کہتے ہوں اس طرح بات ہے، 2 کہتے ہوں اس طرح بات ہے۔ یہ الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس مسئلے کی گواہی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہ جس طرح سے، یعنی آپ کی جو حدیث پاک ہے اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں پیش کر رہی ہوں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح حالت زنا میں دیکھا ہو جس طرح سرما دانی میں سلائی ہو یا کنویں میں رسی ڈالی گئی ہو۔ اس حالت میں جب تک 4 مردوں نے نہ دیکھا ہو ان لوگوں پر حد شرعی قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور زنا کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ اتنی احتیاطی تدابیر اور اتنی سختی، اس سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت کو سزا دینے کا شوق نہیں کہ وہ فوراً حد جاری کر دے، بلکہ شریعت کو اصلاح کروانا مقصود ہے، ڈرانا مقصود ہے، عبرت یاد دلانا مقصود ہے۔
ایسا نہیں کہ جہاں کوئی انگلی اٹھائے وہیں کوڑے مارنے شروع کر دیے جائیں یا موقع پاتے ہی پتھر مار کے ہلاک کر دیا جائے، بلکہ سزا ایک انتہائی اقدام ہے جو شخص کے خلاف کیا جائے گا جس کے اندر سے خوف خدا اور آخرت اور دنیا کا ڈر ختم ہو چکا ہوگا، حیا جیسی قیمتی دولت سے وہ محروم ہو چکا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس سے ایسا گندہ فعل سرزد ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ کے پردے کو فاش نہ کرے۔ پہلی بات یہ کہ وہ ڈرے، خوف کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے اور پھر اس معاملے کو اللہ ہی کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور اپنی معافی کو یقینی بناتا رہے۔ لیکن جن کے ساتھ مسئلہ ہوگا اور ان کے ساتھ جو مسئلہ اس نے حل کرنا ہے وہ تو حل کریں گے، جو ان کے مطالبات ہوں گے، جیسے عورت ہے، عورت کے گھر والوں کے یا ان کے خاندان والوں تک بات چلی جاتی ہے تو اس کو تو اس طرح حل کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو چھپا ہوا گناہ ہے اس کو فاش کرنا اور خود لوگوں کے اندر بول کر اس کا اظہار کر کے پھیلانا، یہ گویا کہ گناہ پر ایک اور گناہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے آج اس دور میں ان مسائل کو گہرائی سے سمجھنا یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ آج میرے خیال میں کچھ بھی سمجھ، عقل اور شعور رکھنے والی عورت یا نوجوان بچی جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ آج جس دور میں ہم ہیں یہاں کیا صورتحال ہے اور مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم کس صورتحال سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے دین کے احکام ہیں، یہ مسائل ہیں، اگر ہمیں ان کا پتہ ہوگا تو شاید کہیں اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو جائے اور بہت سی نوجوان بچیاں اور بچے اس ظلم سے اور اس گناہ کبیرہ اور غلیظ ترین گناہ سے اللہ سے ڈر کر بچ جائیں۔ جی تو میں کیا عرض کر رہی تھی سبق میں کہ مطلب اس سے کیا ہے کہ بندہ اللہ سے سچی توبہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے سامنے لے آئے گا اور ان چیزوں کا ذکر کرے گا تو ہم پر تو لازم ہوگا کہ ہم اللہ کی حد کو قائم کریں، کیونکہ جو قاضی ہے، جو حاکم وقت ہے، جو نبی ہے، اس پر لازم ہے کہ جو معاملات گناہ کے سامنے آگے ان پر اگر حد لگتی ہے تو حد لگائی جائے۔ جیسا کہ اسلام نے کہا کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تو جب معاملہ اگر گھر میں رفع دفع ہو جاتا ہے، چور توبہ کر لیتا ہے، سامان واپس کر دیتا ہے تو آپس میں بیٹھ کے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کو لے کے حاکم کے پاس، قاضی کے پاس آئیں گے اسلامی قوانین میں تو وہ پابند ہوگا اللہ کے حکم کا اور وہ ہاتھ کاٹے گا۔ جی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سزائیں جو شرعی سزائیں ہیں یہ وہاں نافذ ہوں گی جہاں اسلامی حکومت نافذ ہوگی اور جہاں قاضی یا حاکم فیصلے کرنے والے اور نافذ کرنے والے ہوں گے۔ تو جب وہ بیان لے گا کسی مجرم سے، اقرار کروائے گا یا شہادت لے گا تو اوپر دی ہوئی ساری پابندیوں کے مطابق لے گا۔ اور دوسرا کوئی شخص حد جاری کرنے کا مجاز نہیں، یہ وہ سارے بھائی سن لیں غور سے اور سارے باپ سن لیں کہ جب وقت ہوتا ہے اپنی بچیوں کو تربیت کرنے کا، ان کو سنبھالنے کا، شرم و حیا کا درس دینے کا، ان پہ کنٹرول کرنے کا، اس وقت آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اس وقت آپ کو کوئی چیز سمجھائی بھی جائے تو وہ اچھی نہیں لگتی۔ جب آپ پوری طرح سے آزادی دے کر خود بے راہ روی میں اپنی بیٹی بہن کو ڈال دیتے ہیں اور جب پھر اس سے گناہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی غیرت جاگتی ہے، پھر آپ اس پہ تیل چھڑکتے ہیں، پھر آپ اس پہ پیٹرول ڈالتے ہیں اور پھر اس کو مارتے ہیں، پھر اس کو فائر کرتے ہیں، پھر اس کا گلا دباتے ہیں اور پھر باہر آ کے بیان دیتے ہیں کہ میں نے غیرت کا قتل کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ بے غیرتی کا قتل ہے، یہ غیرت کا قتل نہیں ہے۔ غیرت کیا کہتی ہے کہ مصطفیٰ کریم کا دین پڑھیے۔ غیرت کیا کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو ہوش و حواس آنے تک شعور کے سالوں میں قدم رکھتے ہی حیا کا درس دیجیے۔ جو شریعت نے حدود قائم کی ہیں آپ کی بیٹی اور بہن کے لیے وہ اس کو سکھائیے، اس کا پہرا دیجیے، اس کو گندی مجلسوں سے بچائیے، گندی ذہنیت سے، گندے ماحول سے بچائیے، اس کو پاکیزہ ماحول پرووائڈ کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لائیے، اس کو حرام حلال
جائز ناجائز کا پتہ چلے، یہ ہے غیرت۔ جب سب کچھ ہو گیا تو اب آپ نے اٹھ کے ایک بندہ مار دیا، آپ کو کس نے اجازت دی؟ شریعت نے آپ کو تو اس کا اختیار ہی نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور ہمارا قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ جس شخص نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے اتنا گناہ اپنے ذمہ لیا۔ تو بتایا کیا جا رہا ہے کہ یہ شرعی حدیں یا اس ایسے کسی کام پر کسی بھی طرح کا ریئیکٹ کرنا جو غیر شرعی ہے، کسی انسان کو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ ان کو پورا کیجیے۔ اگر آپ کے گھر کی کوئی عورت کسی جرم کی مرتکب ہوئی ہے اور کسی گناہ کبیرہ کی مرتکب ہوئی ہے تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس وقت مرد خود اپنی پاک دامنی کی حفاظت نہیں کرتا اور باہر نکل کر وہ ہر غلط برا حرام کام اپنے لیے جائز اور اپنے گھر کی عورت کے لیے ناجائز سمجھتا ہے تو وہ چیز لوٹ کر اس کے گھر آتی ہے۔ یہ اگر ایک مرد باہر خود بے حیائی کے کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نوٹ کر لے کہ یہ اس پہ قرض ہے۔ یہ زنا پلٹ کر اس کی بیٹی، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، ان میں سے کسی کی طرف بھی آئے گا اور یہ قرض اس کو ادا کرنا ہوگا۔ کاش کہ ہمارے بھائیوں، بیٹوں اور ہمارے بزرگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہوتا تو پھر وہ عورتوں سے بھی زیادہ اپنی نگاہیں نیچی رکھ کر شرم و حیا سے باہر نکلتے اور کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف وہ زیادتی والی نظر نہ ڈالتے تو گھروں میں اپنی بیٹیاں، بہنیں، مائیں بھی محفوظ رہتی۔ ہو سکتا ہے یہ بڑا سخت جملہ لگ رہا ہو لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے صرف نظر نہیں کی جا سکتی، فرار نہیں حاصل کیا جا سکتا اور نتیجے ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں۔ تو کسی کو حاکم یا قاضی کے بغیر اپنے ہاتھ سے سزا دینے کا اختیار نہیں ہے۔ پاکستان میں اسلامی حکومت پر عمل نہیں ہوتا، لہٰذا یہاں چونکہ قاضی حدود قائم کرنے کے لیے مقرر نہیں ہے اور دوسرا کوئی شخص حد جاری کرنے کا مجاز نہیں ہے، نہ خاندان کا کوئی سربراہ، نہ باپ، نہ بھائی، نہ شوہر، یہ شریعت کی کوئی سزا وہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس پہ کنٹرول کرنا، اس کی تربیت کے لیے اس پہ سختی کرنا، پابندی لگانا، کنٹرول کرنا، حسب حال اس کی مار پٹائی کرنے کی نوبت ہو تو وہ کرنا، یہ سب چیزیں تو ہیں، لیکن کسی کو جان سے مار دینا یا اپنے ہاتھ سے شرعی سزا دینا شروع کر دینا، یہ بالکل بھی اللہ پاک نے کسی کو اجازت نہیں دی۔ جی، اب ایسی صورت میں ان معاملات اور واقعات کو ہوا دینے سے سوائے معاشرے میں مزید برائی پھیلنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ذمہ داران برادری یا خاندان کو بیٹھ کر ان برائیوں کا حل کرنا ہوگا، اور اگر بندے اور رب کے درمیان ہی یہ گناہ رہے تو اللہ سے ہی اپنے گناہ کی سچی توبہ کرے، بخشش کی امید رکھے اور اسے خوف خدا نصیب ہو جائے تو پھر وہ برائی کی طرف پلٹ کر نہ جائے۔ لیکن اگر دوسروں کو حل کرنا پڑے تو پھر اس حد میں رہ کے حل کریں جو اللہ نے ان کو اجازت دی ہے۔ آج جو سچویشن ہمارے دور میں ہے، ہمارے زمانے میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے آئے دن اگر ایک عورت کی آبرو ریزی یا کسی معصوم بچی کی عصمت دری کی تشہیر میڈیا پہ ہوتی ہے تو جس انداز سے وہ سب ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ایک ظلم کی تشہیر ہو رہی ہے، اس کو حل کرنے یا اس کے حل ہونے سے پہلے 10 مزید واقعات آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور جس انداز سے ان چیزوں کی تشہیر کی جاتی ہے اور پورے خاندانوں کو
اس کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے توہین کا، اور جتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور وہ زمانے میں تماشا بن کے رہ جاتے ہیں، یہ طریقہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کا نہیں سکھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی تشہیر کرنا یہ گویا کہ بے حیائی کی ہی تشہیر ہے، اور فی الواقع ایسا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ ہم پہلا ایک واقعہ سن کے گھروں میں بیٹھ کے اظہار افسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے دن اس سے برا واقعہ سکرین پہ آ جاتا ہے، اس پہ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے، پھر ساری دنیا اس کو بیٹھ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر تماشا بنا کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر آئے دن اس سے بڑھ کر یعنی مجرموں کو پھر نئے نئے طریقے اختیار کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بے حیائی کو روکنے کا قرآن و شریعت سے بڑھ کر اچھا طریقہ اور کون پیش کر سکتا ہے؟ جب تک شرع حدود کا نفاذ نہیں ہوگا یہ برائیاں کنٹرول نہیں کی جا سکتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں کو سختی سے نافذ کیا جائے، بلا امتیاز امیر و غریب کے لیے، جبکہ ہماری حکومتوں میں تو آئے دن اسلامی سزاؤں کو اندرون خانہ بدلنے کی کوششیں جاری ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں آئے دن نازل ہونے والے وبال اور اللہ کا غضب بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اللہ پاک گناہ کی تشہیر کے برعکس سزا کی تشہیر کا حکم قرآن عظیم میں دے رہا ہے۔ آپ نے ابھی پڑھا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب اس طرح کے مجرموں کو شرعی سزا دی جائے تو اعلان کے ساتھ دی جائے، لوگوں کو جمع کیا جائے، مسلمانوں کے ایک گروہ کے اندر ان کی موجودگی میں سزا دی جائے، تاکہ جنہوں نے ظلم کیا، اتنا گھنونا گناہ کیا، ان کے لیے بھی عبرت بنے، اور جب ایسی سخت ترین سزا دوسرے ایمان والے دیکھیں تو ان کے لیے بھی وہ باعث عبرت بنے، اور وہ بھی گناہ کے قریب جاتے ہوئے ڈریں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ اس کی اللہ کریم قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تشہیر کرو۔ اور حضرت عمر بن عاص سے روایت نقل کی گئی ہے مشکات المصابیح میں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔ ہم نے کبھی دیواروں کے اندر ہونے والے ان گناہوں کی طرف تو نظر نہیں اٹھائی، بس ہم جو گالیاں دیتے ہیں یا حکومت کو دیتے ہیں یا وزیروں کو دیتے ہیں یا مشیروں کو دیتے ہیں، اور اپنے اعمال بد اور ان کی جو رفتار ہے تیزی سے بڑھتی ہوئی، اس کی طرف ہم توجہ کبھی نہیں دیتے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا وہ روب میں گرفتار ہو جائے گی، مطلب دوسرے لوگ، دوسری قومیں، دوسرے مذہبوں کے لوگ وہ ان پہ روب ڈالیں گے، اور مسلمان اتنا کمزور ہو جائے گا، کس وجہ سے؟ رشوت کھانے کی وجہ سے، کہ وہ دب کے رہ جائے گا، اس کے اندر سے جرأت ختم ہو جائے گی، ایمانی غیرت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت جو مستدرک میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جائیں ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیا، یعنی خود اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ کون سے دو کام؟ ایک زناکاری اور دوسرے سود خوری۔ تو آج بے شمار علاقے ہیں جن میں بڑے فخر سے یہ کام کیے جاتے ہیں، اور پچھلے دنوں میں تو ہمارے ہاں کوئی باہر سے خاتون غالباً کہیں آئیں اور وہ بیان کر رہی تھی کہ ان کے قریب ایک پورا علاقہ ہے، اس پورے علاقے کے ہر گھر میں ہر فرد کا کاروبار یہ ہے، سود پہ پیسے دینا اور سود کھانا۔ تو پھر ہم شکوہ اللہ سے کرتے ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ عرض کیا زنا حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے حرام کیا ہے اور قیامت تک حرام ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 عورتوں سے زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کے گناہ سے ہلکا ہے۔ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ ایسی جگہ پر
برا تعلق قائم کرنا اور برائی کرنا کسی اجنبی عورت سے یا دوسرے محلے یا دوسری جگہ پہ رہنے والی عورت کی نسبت زیادہ آسان ہے. اور دوسری بات یہ کہ پڑوسی کے جتنے حقوق اللہ کریم نے ہمیں سکھائے اور جن کی بار بار وحی بھیجی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنی مرتبہ اتنے احکام پڑوسی کے بارے میں جبریل لے کر آئے، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی پڑوسی کو شامل نہ کر دیا جائے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ باقی 10 عورتیں خدا نخواستہ کہیں ایسا ظلم کسی کو کرنے کی توفیق ملے کہ 10 عورتوں سے زنا کرنا ایک طرف اور پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا، اس کا گناہ ان 10 سے بھی زیادہ ہوگا اور ان 10 کا گناہ کم ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تھوڑا گناہ ہے. یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کی عورتوں کی عزت کا خیال رکھنا کتنا لازم ہے. بالکل اسی طرح جس طرح اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی اور گھر کی دیگر خواتین کا خیال رکھنا ہے، اتنا ہی بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اپنے پڑوس کی خواتین کا خیال رکھنا تمہارے اوپر لازم ہوگا. تو عزیز سامعات اور طالبات، ہماری یہ جو آیات مکمل ہوئی ہیں، جو پچھلا سبق ہمارا یہ مکمل ہو گیا جتنی ہم نے عربی پڑھی تھی اور اس کی تفسیر. اور میں یہ گزارش بھی کروں گی اور میرا خیال بھی یہ ہے کہ یہ اتنا سمپل ٹاپک نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج پیش کیا. یہ بہت گہری سوچوں میں مبتلا کرنے والا اور بہت خوف پیدا کرنے والا ٹاپک ہے. اللہ پاک ہمیں اس سے یہی کچھ حاصل کرنے کی توفیق دے جو اللہ کی منشا ہے. اب ہم یہ کیا کریں گے کہ اس صورت کو آسانی سے سمجھنے کے لیے جب ہمارا ایک سبق مکمل ہوگا اور اس میں جتنی آیات ہوں گی اور بعض اوقات 2 دن کا سبق جس طرح ہم مناسب دیکھتے رہیں گے آسانی کے پیش نظر، تو اس میں چھوٹے چھوٹے سے سوالات آپ کو دیے جائیں گے کہ جو آپ نے تفسیر سنی ہے اس میں سے آپ نے ان سوالات کو تلاش کرنا ہے، اور وہ امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی جن کا آپ کو یاد رکھنا ضروری ہوگا. تو اس طرح آپ کے لیے ایک تو دلچسپی پیدا ہو جائے گی، دوسرے آسانی ہو جائے گی. تو اس سبق میں آپ کے لیے پہلا سوال ہے کہ اس سورت کا نام سورہ نور کیوں ہے. دوسرا سوال ہے کہ حد کی تعریف کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. مقصد کا مطلب ہے کہ حد کیوں قائم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے کہ سر عام شرعی سزا دینے میں کیا حکمت ہے. چوتھا سوال ہے کہ شرعی سزا کے لیے زنا کا ثبوت کیسے حاصل کیا جائے گا. پانچواں سوال ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور عورت کی کتنی اقسام اور ان کی سزائیں کتنی اور کیا ہیں. یہ 2 لفظوں کا 3 لفظوں کا سوال ہے. میں نے سوالوں کو اس لیے زیادہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ کو چھوٹے چھوٹے جواب دینے پڑیں. جی، اب میں نے اس کے ساتھ ایک جو قاعدہ شامل کیا، اس کا ذکر میں نے کل کیا تھا کہ ہمیں روزانہ کی عربی زیادہ اچھی کرنے کے لیے ایک یہ قاعدہ ساتھ ساتھ پڑھنا ہوگا جس کے ساتھ ہم تھوڑا سا بہتری کی طرف بڑھتے جائیں. تو پہلے میں نے آپ کو حروف حلقی کے بارے میں بتایا کہ وہ 6 حروف ہیں. آج بھی ان کا ذکر ہوا. آج میں جو دوسری پہچان آپ کو پیش کر رہی ہوں وہ ہے حروف اقلاب. اقلاب، الف قاف 2 نقطوں والا، لام الف لا اور با. اقلاب، اور اس کا دوسرا نام ہے قلب. یہ بھی قاف ہے، یہ کاف نہیں ہے کتاب والا. قلب یا اقلاب یہ نام ہے، اور اس کا معنی ہے پلٹنا یا الٹنا پلٹنا. یہ جو ہمارا دل ہے نا، اس کو بھی قلب کہتے ہیں. یہ قلب بھی اسی لیے قلب کہلاتا ہے کہ یہ بھی کبھی کچھ تو کبھی کچھ، ایسے ہی ہے نا، کبھی خرابی کی طرف کبھی اچھائی کی طرف. اور ویسے بھی عام چیزوں میں آپ دیکھیں تو ہر وقت پرابلم اسی کا ہوتا ہے، اب دل یہ کر رہا ہے تو اب دل یہ نہیں کر رہا، ایسے ہی ہے. اور یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں، پہننے میں، کھانے میں، خریدنے میں، بولنے میں، کسی کو پسند کرنے میں، کسی کو نہ کرنے میں، یہ سارے معاملات دل کے ہی ہوتے ہیں. تو یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس لیے اس کو بھی قلب کہتے ہیں. اچھا، اب ہم نے جو یہ قاعدہ پڑھنا ہے، حرف اقلاب ایک ہی ہے
حروف کا میں نے اس لیے بولا کہ حروف کے مجموعے مختلف آتے ہیں نا، اور ہر ایک میں کچھ حروف ہوتے ہیں، جیسے حروف حلقی ہیں اور وہ 6 ہیں. تو حرف اقلاب ایک ہی ہے اور وہ ہے با. یاد کر لیجئے، حرف اقلاب یا حرف قلب ایک ہی ہے اور وہ ہے با. تو قلب یا اقلاب ہوتا کب ہے، یہ آج میں نے آپ کو سبق میں پڑھایا اور میں نے کہا تھا آخر میں عرض کروں گی. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، میں نے کیا کہا، آپ بھی دہرا لیجئے. جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو یہ جو پہلے والے نون ساکن اور تنوین ہیں ان کو نون پڑھنے کی بجائے میم سے بدل دیں گے اور پھر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اب ہمارے جو نسخے ہیں قرآن کریم کے، یعنی غیر عرب لوگوں کے لیے، ان کی آسانی کے لیے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی علامتیں لکھ دی جاتی ہیں. تو ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، آپ غور کیجئے، آپ کو یاد آ جائے گا کہ بہت سی جگہوں پر چھوٹا سا ایک میم بعض حرفوں کے اوپر لکھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ با کے اوپر ہی لکھا ہوتا ہے. مثلا من بعدی، آپ یاد کریں، تلاوت میں کہیں آپ کو نظر آیا ہوگا. تو یہ لکھا ہوا کیا ہے اصل میں؟ من اور بعد. آپ نے دیکھا نون ساکن کے بعد با تھا. اب پڑھنے کا طریقہ من بعدی نہ رہا، اب ہم نے پڑھا من بعدی. اس کو کہتے ہیں اقلاب. اور اس طرح سے آپ ایک مثال دیکھیں کہ آبادان بیما، آبادن یہ نون تنوین کی مثال ہے. آبادن آگے ہے بیما، جب اس کو ملایا تو یہ جو آبادن نے نون کی آواز تھی اس کو ختم کیا اور یہاں پہ میم لائے، آبادن بیما. ٹھیک ہے، آج کے سبق میں ایک ہی چیز آپ کی شامل ہے اور میں اتنا ہی روز کا رکھوں گی جس کو آپ آسانی سے اپنے سبق میں شامل کرتے رہیں. جی، سبق کے دوسرے حصے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. وہ ہے حدیث پاک اور دعا. آج کی حدیث پاک ہے کل معروف صدقہ. آپ میرے پیچھے دہرا لیجئے، کل معروف صدقہ، صدقہ، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ، کل معروف صدقہ. کل معروف صدقہ. اچھا، اب اس کے ترجمے کو آسان بناتے ہیں. کل جو لفظ ہے یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جیسے کل کہتے ہیں سب کو. جیسے کل مہمانوں نے کھانا کھا لیا، کل مہمان چلے گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہر کوئی چلا گیا، سب کے سب چلے گئے. اور معروف جو لفظ ہے یہ کچھ لوگ اردو میں استعمال کرتے بھی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی. معروف کام یا معروف بندہ وہ ہوتا ہے جس کو سب پہچانتے ہوں. تو یہاں معروف کا مطلب ہے ہر نیک کام، جس کو لوگ نیک کام سمجھتے ہوں، ہر کوئی اس کو نیکی کے نام سے پہچانتا ہو، اس کو معروف کہتے ہیں. کلو معروف، ہر نیکی. مطلب دیکھیں، یہ ہر بندہ سمجھتا ہے کسی پیاسے کو آپ نے پانی پلا دیا تو یہ نیکی ہے. آپ نے غریب کو کھانا کھلا دیا، یہ نیکی ہے. کسی بوڑھے کی آپ نے مدد کر دی، یہ نیکی ہے. تو ان تمام کاموں کو سب لوگ جانتے ہیں نا. تو یہ تمام چیزیں جو نیکی سمجھی جاتی ہیں یہ کیا ہیں؟ صدقاتن، یہ صدقہ ہیں. اور صدقہ بھی ہم عام لفظ اردو میں بولتے ہیں. یہاں تھوڑی سی تصحیح کر لیجئے، یعنی کریکشن کر لیجئے اس کے بولنے میں. جو آپ صدقہ بولتے ہیں صدقہ، تو یہ صدقہ نہیں ہوتا، صدقہ ہوتا ہے. صدقہ، کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے.
اس کی مختصر سی تشریح ہوگی، لیکن آپ کو قائل کرنے والی اور توجہ دلانے والی ہوگی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور صحابہ کو آپ صدقہ کرنے کی فضیلت بتا رہے ہیں، اس کے فوائد بتا رہے ہیں، اس کی پاور بتا رہے ہیں کہ صدقے کی پاور کیا ہوتی ہے، اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اس گناہ گار پر جس کے بے پناہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ اگر کوئی بندہ بہت گناہ گار ہے مگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، صدقہ کرنے والا ہے، تو وہ صدقہ اس کے گناہ معاف کروائے گا، اللہ کے ہاں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھلوائے گا۔ جب زیادہ سے زیادہ وہ صدقہ دے گا اور اللہ سے معافی مانگتا رہے گا اپنے گناہوں کی، تو اللہ کریم ان کے صدقے گناہ معاف کرے گا۔ پھر دولت کو خرچ کرنا، صدقہ کرنا، غریبوں پہ صدقہ کرنا، زکوٰۃ بھی ایک صدقہ ہے، فطرانہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اسی طریقے سے عام نفلی صدقہ جو ہوتا ہے، جو آپ کسی بھی ضرورت مند کو کسی وقت دیتے ہیں، یا آپ کہیں نظر مان لیتے ہیں کسی کام کے لیے، وہ بھی آپ صدقہ کرتے ہیں، یا آپ کو کوئی بیماری آ جاتی ہے آپ صدقہ کرتے ہیں، آپ اپنی دولت، اپنا مال، اپنا غلہ، اپنا لباس، اپنا گھر، کچھ بھی جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے، تو ایک غریب صحابی پریشان ہوئے، آنکھوں میں آنسو آئے، دل اڑنے لگا، اٹھے اور عرض کی یا رسول اللہ، یہ تمام نعمتیں، تمام اجر، تمام ثواب تو آپ کے وہ صحابی لے جائیں گے جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جانور ہیں، پیسہ ہے، ہم کیا کریں گے؟ یعنی ہمارے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غریب ہے اور وہ مال دولت سے صدقہ نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ جو صدقہ کرنا آسان ہے وہ کیا ہے کہ جب تم کسی مومن سے ملتے ہو یا اس کو دیکھتے ہو، کسی بہن بھائی کو دیکھتے ہو، کسی عزیز کو دیکھتے ہو، یا مسلمان سے ملتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے مسکرائیں، اور وہ فارمیلٹی نہ ہو، یہ صرف دکھاوا نہ ہو، بلکہ وہ مسکرانا اس لیے ہو کہ یہ آپ کے رب کا حکم ہے، یہ آپ کے رسول نے آپ کو سکھایا ہے، اور آپ اس کی رضا کے لیے اس کے بندے کو خوش کریں گے۔ اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبعی بات ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کو دیکھ کر اسمائل پاس کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو آپ کی وہ مسکراہٹ دوسرے بندے کو کتنی خوشی دیتی ہے۔ اور جب آپ ایسا نہیں کرتے تو کچھ رشتے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور جب کبھی آپ مسکرانا بھول بھی جاتے ہیں، جیسے اکثر ہمارے بچے کرتے ہیں کہ کسی وقت تھوڑی سنجیدگی سے بات کر لو یا اگنور کر دو یا کسی اور طرف دھیان ہو، تو وہ فوراً اس کو نوٹس کریں گے کہ شاید آپ ناراض ہیں، اس وجہ سے آپ مسکرائے نہیں ہیں۔ تو کچھ رشتے ایسے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹ ان کو زندگی دیتی ہے، آپ کی مسکراہٹ ان کو خوشیاں بانٹتی ہے۔ تو اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، آپ اگر میری بات سنتے ہوئے بھی پریکٹیکل کرنا چاہیں تو کر کے دیکھیں، آپ لوگ اگر مسکرائیں تو آپ کے جو اعصاب پر ایک تناؤ ہے، جو کھنچاؤ ہے، جو ٹینشن ہے، آپ کی سٹریس ہے، آپ کے مسکرانے سے وہ آپ کی باڈی سے کم ہوگا، آپ کی آنکھوں کو، آپ کے چہرے کو، آپ کے دماغ کو ایک راحت ملے گی آپ کے خود مسکرانے پر۔ اور اکیلے میں بیٹھ کے کبھی اس کا بھی تجربہ کیجیے گا کہ جب آپ کو کوئی بات نہ ہو اور ہنسنے والی، مسکرانے والی بھی کوئی بات نہ ہو، آپ پھر بھی مسکرائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو اپنے اندر کیا چینج محسوس ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی تمہارا صدقہ ہے، کیونکہ تمہارے مسکرانے سے کتنی بڑی خوشی اس کو مل رہی ہے، اس کو راحت مل رہی ہے۔
جس طرح تمہیں کسی کے مسکراتے ہوئے دیکھ کر راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، وہ تمہاری ماں ہو، باپ ہو، بھائی بہن ہو، اولاد ہو، بزرگ ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، ان سب کے جیسے جیسے رشتے ہو، جیسا جیسا آپ کے ساتھ قلبی تعلق ہے، ویسی ویسی خوشی آپ کو ان کے مسکرانے سے ملتی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے کہا کہ جو بھی آپ چلتے پھرتے بغیر کچھ خرچ کیے جو نیکی کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، پھر کسی کو وہ تحفہ ایصال ثواب کی صورت میں دے دینا، یا پھر یہ جو چند چیزیں میں نے عرض کی، یہ سب اگر اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں تو یہ سب صدقہ ہیں۔ قیامت میں ان سب کا ثواب آپ کو صدقے کی فہرست میں اللہ کریم عطا کرے گا۔ آپ دیکھیے کہ یہ دو لفظ ہیں، ان کے اندر کتنی جامعیت ہے اور کتنا خوبصورت ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ دیا کہ آپ یہ چھوٹا سا کام کریں، ایک اس کی عادت بنا لیں۔ جب آپ کے چہرے پہ ہر وقت دوسروں کو اسمائل یا مسکراہٹ نظر آتی ہے تو آپ کے ایک اچھے اخلاق کی وہ ترجمان بنتی ہے، آپ کی خوشی کی اور آپ کے تازہ دم ہونے کی وہ ترجمان بنتی ہے۔ یہ تو دوسروں کو ایسے فیل ہوتا ہے، اور اگر اسپیشلی آپ کسی کو ملتے ہیں، دیکھتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، ویسے الیک سلیک ہوتی ہے، تو آپ اس طرح مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتے اور اس کو ہینڈل کرتے ہیں، تو یہ تو نہ جانے اس کے لیے کتنی بڑی خوشی ہوگی، اور آپ کو اس خوشی دینے پر کتنا اجر اللہ دے گا۔ مگر جب بھی کوئی چیز بیان کی جائے، خواتین و حضرات سب کے لیے اپنی اپنی ایک حد ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ضرور ہمارے لیے رکھی ہیں۔ یعنی کسی بھی چیز کو، کسی بھی حکم کو، کسی بھی عادت کو جب ہم مس یوز کریں گے اور کسی غلط جگہ پہ استعمال کریں گے تو وہ رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گی، اور راحت کی بجائے مصیبت بن جائے گی۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سب حدیں ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محبت میں اور جنگ میں سارا کچھ جائز ہوتا ہے۔ اب کس جنگ میں اللہ اور اس کے رسول نے سارا کچھ جائز قرار دیا، اور کس محبت میں اللہ اور اس کے رسول نے سارا کچھ جائز قرار دیا؟ اس جائز ماننے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاں تباہیاں اور بربادیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ کا جو دائرہ کار ہے وہ اپنے محرم رشتوں تک ہے، اور فیمیل کا فیمیل کے ساتھ ہے، یا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اپنی اولادوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ اگر اس مسکراہٹ کو بھی غلط استعمال کریں گے تو پھر وہ میں نے عرض کر دیا کہ رحمت نہیں رہے گی، وہ صدقہ نہیں رہے گا، وہ وبال بن جائے گا۔ آج کی ہماری دعا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا۔ جی، تو وہاں کھڑے ہو کہ آپ مسکراتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو ضرور آپ کو اچھا لگے گا۔ آئینہ دیکھنے کی دو دعائیں ہیں، یعنی بولنے کے لحاظ سے اور یاد کرنے کے لحاظ سے۔ تو بعض بچوں کو ایک آسان لگ سکتی ہے، بعض کو دوسری، تو جو بھی آپ کو آسان لگے وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ ایک دعا ہے، پہلی پڑھیے میرے ساتھ، اللہم اللہم انت انت حسنت، حسنت، اللہم انت اللہم انت حسنت حسنت خلقی خلقی فحسن فحسن خلقی 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 خلقی، اللہم انت اللہم انت حسنت خلقی حسنت خلقی فحسن خلقی فحسن خلقی۔ فحسن خلقی۔ جی، یہ تین کلمے بنا لیے ہم نے، یاد کرنا آسان ہے۔ اللہم، یہ تو آپ کو پہلے دن سے ہی ماشاءاللہ یاد ہو چکا ہے۔ انتا، یہ کلمہ بھی بہت مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، جس کا مطلب ہے تو۔ حسنت، یعنی حسن کا مطلب ہے کہ حسین کیا تو نے، یا حسین بنایا تو نے، خلقی میری صورت کو۔ اللہم انت
اے اللہ تو نے حسنتا حسین بنایا خلقی مجھے یا میری صورت کو فحسن تو خوبصورت یا اچھا کر دے خلقی میرے اخلاق کو بھی، یعنی ظاہری حسن سے مجھے باطنی حسن تک پہنچا دے، اور باطنی حسن اخلاق حسنہ ہے۔ اللہم انت اے اللہ تو نے حسنت خلقی میری صورت کو خوبصورت بنایا، اچھا بنایا، فحسن خلقی تو میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ ایک تو ہے یہ دعا، دوسری ہے اللہم اللہم بید بید وجہی وجہی یوم یوم تبید تبید وجوہ وجوہ وتسود وتسود وجوہ۔ وجوہ۔ یہ معانی کے اعتبار سے مجھے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، جو میں کوشش کرتی ہوں پڑھنے کی۔ آپ بھی سنیے گا، بہرکیف آپ کو جو بھی اس میں سے پسند آئے آپ وہ پڑھیں اور پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ بھی ایک اللہ کا شکر ہوگا کہ آپ جب بھی اپنی صورت دیکھیں گے آپ کے اندر خود نمائی پیدا نہیں ہوگی، بڑائی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے معانی کے اعتبار سے دعا یاد رکھ کر آئینہ دیکھا تو ہر مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی اور اس سے اچھی دعا کی بھی توفیق ملے گی۔ تو جس طرح میں نے پہلے طریقے بتائے کہ جہاں جہاں پر آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں وہاں ان کو اچھے طریقے سے لکھیں۔ ماشاءاللہ جو بچیاں پڑھتی ہیں، جن کو ڈرائنگ کا شوق ہوتا ہے، خوبصورت چیزیں تیار کرتی ہیں، پھول بناتی ہیں، اور اس طرح سے آپ بہت خوبصورت کر کے اللہ کے کلام کو لکھیں۔ آپ کو لکھنے کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور ان کو ان جگہوں پر لگائیں۔ تو یہاں آپ جو آپ کا ڈریسنگ ٹیبل ہے یا آپ کا کہیں بڑا آئینہ لگا ہوا ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی خوبصورت کاغذ پہ کاٹ کر آپ یہ دعا لکھیں اور دعا لکھ کے وہاں لگا دیں۔ جب بھی آپ آئینے کے سامنے جائیں تو آپ کو اپنی شکل مبارک بھی نظر آئے گی اور دعا مبارک بھی نظر آ جائے گی۔ تو اللہم بید وجہی اللہم بید وجہی یوم تبید یوم تبید وجوہ وجوہ وتسود وجوہ۔ وتسود وجوہ۔ اب اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ اے اللہ بید بید روشن کرنا روشن کرنا یا چمکا دینا یا چمکا یا سفید کر دینا وجہی وجہی میرا چہرہ میرا چہرہ یوم یوم جس دن جس دن تبید وجوہ تبید وجوہ کچھ چہرے روشن ہوں گے کچھ چہرے روشن ہوں گے وتسود وجوہ وتسود وجوہ اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے دن کی نجات کے لیے بھی یہ دعا بن جاتی ہے۔ اتنی جامع دعا اگر دن میں کئی مرتبہ آئینہ دیکھ کر ہمیں پڑھنی نصیب ہو جائے، پڑھنی نہیں مانگنی نصیب ہو جائے گی تو یقیناً اس کے اثرات ہمارے اوپر بھی آئیں گے کہ اے اللہ جس دن اب کیا ہوگا وہاں پہ کن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے؟ جن پہ اللہ کا غضب، اس کا عذاب، اس کی ناراضگی ہوگی۔ تو گویا کہ ہم ان الفاظ کے پردے میں یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن بھی میرا چہرہ روشن کرنا، مجھے سیاہ چہرے والوں میں شامل کر کے ذلیل ہونے سے بچانا۔ جی یہ حدیث پاک کا سبق بھی ہو گیا، اور آج ہمارا تیسرا پورشن ہے جو فقہ میں ہم پڑھ رہے تھے، نماز کے فرائض۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے روزانہ سوچتے ہیں کہ کتنی آسان نماز تھی ہماری، اور 40 روزہ کورس میں آ کے کتنی مشکل نماز ہو گئی کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہیں لیجیے، ابھی بہت سارے دن لگیں گے ہمیں، اور تو پھر جا کے ہمیں سمجھ آئے گی کہ نماز کیا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہماری سوچ سے بھی زیادہ اس نماز کے جو اسرار و رموز ہیں، جو تجلیات ہیں، جو اس کی معرفت ہے، وہ ہمیں اس ایفرٹس کے صدقے میں عطا فرمائے، اور ایسی نماز عطا کر دے جو اس کی بارگاہ میں یقینی قبولیت حاصل کر لے۔
تو عزیزات، آئیے ہمارا آج کا جو سبق ہے فقہ میں وہ نماز کا چوتھا فرض ہے جس کا نام ہے رکوع۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے اندرونی یعنی نماز کے اندر جو فرض ہیں جو 7 تھے کل، ان میں سے 3 پڑھے تھے۔ پہلا فرض تھا تکبیر تحریمہ، اور دوسرا تھا قیام، تیسرا تھا قرات۔ چوتھا فرض ہے نماز کا رکوع۔ رکوع کیا ہوتا ہے اور اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پیچھے قیام کے بارے میں بھی مسائل پڑھے ہیں نا، قرات کے بارے میں بھی پڑھے ہیں، تکبیر تحریمہ کی، اس طرح رکوع کے بارے میں بھی ہم کچھ مختصر سے چیزیں ساتھ یاد کریں گے۔ اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے۔ کوئی بھی بندہ تھوڑا سا جھک کے ہاتھ نیچے کرے، اتنا نیچے ہو کہ اس کا ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائے، یہ ہے رکوع کا سب سے چھوٹا یا ادنا درجہ۔ اور عورت کے لیے نماز میں اتنا ہی رکوع اللہ پاک نے رکھا ہے۔ عورتیں اگر سوچیں تو اللہ کی رحمت پہ قربان ہوں کہ اللہ پاک نے عورت کی ہر کنڈیشن کو، اس کی ہر حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے احکام نازل کیے ہیں کہ کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں، کتنا وقت اس کی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ مکمل طور پہ جھک نہیں سکتی۔ آپ اپنے اوپر اپنے رب کی رحمت دیکھیے کہ اس نے آپ کو مکلف ہی اتنی چیز کا کیا ہے جو زیادہ سے زیادہ وقت تک آپ اپنا سکتے ہیں، اور اس سے بھی کبھی کوئی کنڈیشن آپ کی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے اس کا متبادل آپ کو عطا کیا۔ تو صرف اتنا جھکنا جس سے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، عورت کا اتنا ہی رکوع ہے۔ مرد کا رکوع اتنا نہیں ہے، بلکہ مرد کے لیے رکوع کا جو کامل درجہ ہے اللہ نے وہ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی پیٹھ بالکل برابر ہو جائے۔ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتنی سیدھی مرد کی پیٹھ ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا بھرا ہوا پیالہ اس کی پیٹھ پہ رکھا جائے تو وہ گرے نہ۔ کتنا آسان طریقہ ہو گیا یہ پہچان کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے کہ رکوع کامل ہوا ہے کہ نہیں۔ اور مرد کے لیے یہی کامل رکوع ہے کہ وہ اس طریقے سے رکوع کرے، اور عورت کا جو میں نے پہلا عرض کر دیا۔ رکوع کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے خصائص میں سے ہے جو معراج کے بعد عطا ہوا۔ معراج کے اگلے دن عصر کی نماز باقاعدہ رکوع کے ساتھ ادا کی گئی۔ اگلی شریعتوں میں نماز میں رکوع نہیں تھا۔ رکوع میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے، جبکہ سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ سنت نہیں پوری کریں گے تو نماز کا حسن اور ثواب جاتا رہے گا اور ثواب میں کمی آ جائے گی۔ جہاں تک واجب پورا ہونے کی بات ہے تو آپ رکوع میں اتنی دیر ٹھہر جائیں جتنی دیر میں ایک بار بندہ سبحان اللہ ٹھیک تلفظ کے ساتھ کہتا ہے، تو آپ کا رکوع تو ہو جائے گا مگر سنت کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ بار بار ساتھ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ بچیاں نماز پڑھتے ہوئے جن کی توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی اور وہ صرف ہمیں اوپر نیچے ہوتی نظر آتی ہیں۔ خواتین بھی بہت سی ایسی ہیں، بہت سی بزرگ خواتین کو بھی میں نے دیکھا کہ نماز پڑھتے ہوئے وہ تھوڑا سا اپنا سر زمین سے اٹھا کر اتنا اوپر ہوتی ہیں جتنا رکوع کے لیے ہوا جاتا ہے، اور پھر وہ واپس دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہیں، اور یہ کتنی سنگین غلطی ہے اس کا انہیں احساس ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور ہمارے لیے پوری دعا ہے اوپر کھڑے ہو کے پڑھنے کے لیے، پھر نیچے سجدے میں جانا ہے، تو اس کی پرواہ کیے بغیر تھوڑا سا رکوع سے اوپر ہو کر مکمل سیدھے ہوئے بغیر وہ واپس سجدے کے لیے زمین کی طرف جھک جاتی ہیں۔ آپ سنیے کہ ان میں نقصانات کیا ہیں اور گناہ کتنے ہیں۔ اب آپ ساتھ ساتھ ماشاءاللہ یہ ضرور سمجھ رہے ہوں گے کہ سنت کی ویلیو شریعت میں کیا ہوتی ہے، واجب کی کیا ہوتی ہے اور فرض کی کیا ہوتی ہے، اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے یہ چیزیں سمجھا رہی ہوں
اور مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ان چیزوں کی اب وہ سمجھ آ گئی جن کے بارے میں پہلے علم نہیں تھا۔ تو جب چیز کی سمجھ آنے لگ جائے نا تو پھر اس کو مزید سمجھنے کو بھی دل چاہتا ہے اور اس کو کرنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ کوشش کی کہ چیزوں کو نہایت آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے کہ آپ کو یاد رکھنا مشکل نہ رہا۔ اور جب پھر یہ بار بار ہم چیزوں کو پڑھتے ہوئے ان کو ساتھ اٹیچ کر کے یاد کرتے ہیں، ملاتے ہیں، پھر یہ اور آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اتنا ٹائم رکوع میں ٹھہرنا جتنے میں انسان صحیح طرح سے سبحان اللہ کہہ لے، یہ تو ہے واجب۔ اگر اتنا بھی نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی اور اس نماز کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کم از کم اس رفتار میں اتنے 3 کلمے کہنا تو یہ سنت کے لیے ضروری ہوگا، اور اتنا کہنے سے سنت ادا ہوگی۔ تو آپ ذرا ٹائم نوٹ فرمائیے کہ کیا سب لوگ اتنا ٹائم رکوع میں رکتے ہیں کہ 3 بار صحیح طرح سے سبحان ربی العظیم پڑھ لیں؟ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جو سجدے رکوع کے حوالے سے ہماری بعض خواتین تو سوال کرتی ہیں بڑے ذوق سے کہ ہم 3 سے زیادہ مرتبہ کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ اب وہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں، اور کتنی بہنیں اور بچیاں ہیں جن کو 3 بار پڑھنا بھی انتہائی مشکل لگتا ہے۔ اب اس لفظ عظیم میں جو ضا ہے، ہم روزانہ جب سبق پڑھ رہے ہیں تو ان حرفوں کو ٹھیک کرنے میں زور دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر عظیم آپ ٹھیک نہیں پڑھتے اور بے شمار لوگ نہیں پڑھ رہے ٹھیک، ہماری آواز ہوتی ہے عظیم عظیم، یہ جو عظیم ہے یہ یا تو اگر آپ نرمی سے بولیں گے تو عظیم زال بنے گی، اور شدت یعنی سیٹی کی آواز پیدا کریں گے تو پھر بنے گا عظیم، یہ بنے گی زا۔ تو نہ پہلا حرف ٹھیک ہوا نہ دوسرا، معنی بدل گئے۔ اب بعض لوگوں سے زا زال ضا کچھ بھی ٹھیک ادا نہیں ہوتا، جیسے کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں یا بعض لوگوں کی زبان میں پرابلم ہوتا ہے، تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو عظیم کو عجیم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طریقے سے آپ نے غلطیاں کی اور ضا کو ٹھیک کرنے کے لیے مشق نہیں کی تو یہ سخت گناہ کی بات ہو جائے گی، معانی بدلیں گے اور لفظ درست ادا نہیں ہوگا، اللہ کی شان بیان کرنے کی بجائے ہم گناہ لے لیں گے۔ تو پہلی تو کوشش یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے عظیم عظیم یعنی ضا کو پر کر کے پڑھیں۔ اگر باوجود بے انتہا کوشش کے بھی یہ ٹھیک نہ ہوتا ہو تو پھر فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے بندے کو سبحان ربی الکریم کہہ لینا چاہیے، عظیم کی بجائے کریم کہہ لینا چاہیے، تاکہ وہ غلطی کر کے اللہ کی ناراضگی مول نہ لے اور گناہ نہ لے۔ پھر رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، اتنا کہ وہاں بھی کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہے، سیدھا بالکل کھڑا ہو کے، نہ نیچے جھکے نہ ابھی راستے میں ہو، تو اتنا تو کہنا واجب ہے۔ لیکن درست کیا ہے کہ پورے طور پہ آپ سمیع اللہ، جس وقت آپ سر اٹھانا شروع کرتے ہیں نا رکوع سے، اس وقت سمیع اللہ کہنا شروع کرتے ہیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد، یہ کہتے ہوئے پھر آپ نیچے آئیں گے، یہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں، یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اگر بدل جائیں، رکوع والی سجدے میں اور سجدے والی رکوع میں آ جائے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی بھول کر اگر ایسا ہو جائے۔ ہماری نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ۔ سجدہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ ہماری پیشانی یعنی ماتھا، ناک، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں، ان سب چیزوں کا زمین پر لگنا سجدہ کہلاتا ہے۔ آپ نے توجہ کی، پیشانی اہتمام سے لگے گی، ناک احتیاط سے زمین پہ لگے گا،
صرف پیشانی کے ساتھ آپ سجدہ نہیں کر سکتے، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پوری زمین پہ لگنی چاہیے، اور اسی طرح دونوں گھٹنے زمین کے ساتھ، اور پیروں کی انگلیاں۔ پیشانی کا زمین پہ جم جانا یعنی مضبوطی کے ساتھ زمین کے ساتھ لگنا، یہ ہے سجدے کی اصل حقیقت۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ اللہ سے قرب سجدے میں نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں۔ غیر خدا کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے، توجہ سے سنیے گا۔ غیر خدا کو عبادت کا سمجھ کر سجدہ کرنا شرک ہے، اور اگر آپ کسی کی تعظیم کے لیے اس کے پیروں میں سجدہ کرتے ہیں، ایک تو ہے ادب سے پیروں کو ہاتھ لگانا، ایسا نہیں ہوگا، یا بوسہ دینا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس کنڈیشن میں کہ ایک بندہ اگر کھڑا ہے اور آپ مکمل سجدے کی حالت میں اس کے پیروں کے اوپر گر جاتے ہیں اور دوسرے دیکھ رہے ہیں کہ گویا آپ سجدہ کر رہے ہیں، تو ایسا سجدہ حرام ہوگا اور عبادت کی نیت سے کرنا شرک ہوگا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں، اور سجدوں کو کرنے کا جو طریقہ ہے، ایک کے فوراً بعد دوسرا سجدہ کرنا واجب ہے، 2 سجدوں کے درمیان اور کوئی کام یا اور کوئی عبادت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا یہ سنت ہے، اور 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے برابر پہلے کی طرح ٹھہرنا واجب ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا، جلسہ کسے کہتے ہیں؟ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بعض خواتین نماز پڑھتے ہوئے سجدے سے تھوڑا سا سر اٹھاتی ہیں اور فوراً پھر دوسرے سجدے میں چلی جاتی ہیں۔ تو جلسے کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ تو جلسہ سیدھا بیٹھنا یعنی 2 سجدوں کے درمیان آپ مکمل سیدھا اس طرح بیٹھیں گے کہ جیسے بیٹھنے والے کے اعضاء اپنی جگہ پہ سیٹ ہوتے ہیں اس طرح، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اس جلسے کو ہماری نماز میں ہمارے لیے واجب قرار دیا ہے۔ واجب سمجھتے ہیں نا؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ واجب کیا چیز ہوتی ہے۔ واجب یہ ہوتی ہے کہ جس کے نہ ہونے سے چیز کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے یا عبادت کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ نماز میں جلسہ ٹھیک نہیں کرتے، اور یہ کام کرنا واجب تھا، تو اب جب یہ نہیں ہوا تو آپ کی نماز خراب ہوئی، اس کے اندر نقص آیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی جو چیزیں واجب ہوتی ہیں اور وہ خراب ہوتی ہیں، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو پھر یا تو آخر پہ سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ بھی یاد نہ رہے تو پھر نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑتا ہے نئے سرے سے۔ تو اب ذرا غور کرنا اس بات پہ ضروری ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ان چیزوں کی طرف توجہ دے کر نماز پڑھتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جن کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں اور علم ہی نہیں ہے۔ اب اگر 2 سجدوں کے درمیان آپ سیدھے نہیں بیٹھے تو آپ نے واجب کو چھوڑا، تو نماز آپ کی خراب ہوئی، اس کے اندر نقص آ گیا۔ اسی طرح اگر 2 سجدے کرنے تھے تو کسی نے غلطی سے 3 سجدے کر دیے، اب کیا ہوگا؟ اگر تو اتحیات پڑھتے ہوئے آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو 3 سجدے کر دیے، تو آپ آخر پہ جا کے سجدہ سہو کر لیں اور نماز پوری کر لیں۔ اگر سلام پھیر لیا، نماز مکمل ہو گئی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں نے تو 3 سجدے کیے ہیں، اب نماز دوبارہ سے ساری پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی نرم چیز جیسے گھاس، روئی، کارپیٹ، ان پہ سجدہ کیا تو دیکھا جائے گا کہ ان پہ سجدہ کرنے سے پیشانی جم گئی ہے۔ جم جانے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو اور دبائیں، یعنی سر پہ زور ڈالیں، پیشانی کو اور نیچے دبائیں تو اب نہ دبے، اس کو کہتے ہیں جم جانا۔ اور زور لگانے سے اگر اور نیچے دبے تو پھر یہ جمی نہیں ہے، ایسی صورت میں سجدہ نہیں ہوتا۔
اب ہماری سجدے کی بھی ایک ترتیب ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے. وہ ترتیب یہ ہے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے زمین پہ گھٹنے رکھیں، پھر آپ اپنے ہاتھ زمین پہ رکھیں، اس کے بعد ناک زمین پہ رکھیں اور اینڈ پہ پیشانی زمین کے ساتھ لگائیں. یہ ہے سجدے میں جانے کی ترتیب. اس پہ بھی غور فرما لیجئے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے یہ سیکھا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے. دوبارہ سنیے، سب سے پہلے زمین پہ گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی. اب جب سجدے سے اٹھیں گے تو اس کے برعکس کریں گے. کیا مطلب؟ جو چیز سب سے آخر میں کی تھی وہ سب سے پہلے، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، یعنی سب سے آخر میں گھٹنے زمین سے اٹھائیں گے اور آپ زمین سے اٹھیں گے. اور سجدہ کرتے ہوئے آنکھوں کو بند نہیں کیا جائے گا عادتاً، اور عادت نہیں بنائی جائے گی، بلکہ سجدے میں ہماری نظر ناک پر رہنی چاہیے، اور ایسا کرنا مستحب ہے. نماز کا چھٹا فرض یہ ہے قعدہ اخیرہ، یعنی آخری قعدہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کرتے ہیں. قعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے جتنی دیر میں پوری التحیات پڑھی جاتی ہے، اور اس کا پڑھنا واجب ہے. التحیات کتنی ہوتی ہے؟ التحیات ہوتی ہے عبدہ و رسولہ تک، اس کے آگے درود پاک ہے اور اس کے بعد پھر دعا ہے. التحیات یہاں تک ہے. تشہد، اس کو تشہد کہتے ہیں، التحیات بھی کہتے ہیں. تشہد پڑھتے وقت اس کے معانی کا قصد یعنی ارادہ اور اہتمام کرنا ضروری ہے. یہاں آ کر خاص طور پہ اس بات پہ تاکید کی گئی کہ جب آپ تشہد پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ان کے معانی آنے چاہیے. کیسے؟ جب آپ التحیات پڑھیں تو آپ یہ اپنے اندر سوچ لائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں، اس کی شان بیان کر رہی ہوں، اس کی بارگاہ میں اپنی ساری عبادتوں کا اقرار کر رہی ہوں، اور یہ کرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی ہوں، اور ساتھ میں اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام بھیجتی ہوں. اب جب ہم کہیں گے نا السلام علیکہ، تو یہاں پر صورت کیا ہوگی نماز میں؟ آپ ابھی اس بات پہ بھی، اس جملے پہ بھی غور کیجئے کہ زندگی میں کتنی بار آپ کو ایسا تصور ملا نماز میں جو ہمارے لیے ضروری تھا، اور اس ضروری کو ہم نے کتنا سیکھا اور آج تک کتنا سمجھا. تو اب ہمیں اللہ کے فضل سے یہ ساری جو دولت عطا ہو رہی ہے، اب ہمیں کتنے شوق سے اس کو سیکھنا ہے اور کتنا اس کو اپنانا ہے. تو اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو حاضر سمجھے نماز میں، یہ لازمی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دل میں جما کر کہے السلام علیکہ. پہلے تصور جمائے، حاضر تصور کرے، آپ کی صورت کو اپنے دل میں سمجھے، پھر کہے السلام علیکہ ایہا النبی. اب یہ جو صیغے ہیں یہاں پہ ایہا کے اور علیکہ کے، یہ دونوں صیغے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے، ہمارے پاس موجود ہے. اور اگر موجود نہیں، پاس نہیں، تو نہ علیکہ کہا جاتا ہے اور نہ ایہا کہا جاتا ہے. تو ان لفظوں نے ہی ہمیں بتا دیا کہ تمہارے نبی کی ذات تمہارے پاس ہے، اور تم نے اس کو محسوس کرنے کے بعد پھر کہنا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یقین کریں، یعنی پڑھتے ہوئے ساتھ، کہ میرا سلام آپ کو پہنچتا ہے. قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ. دعائے معصورہ وہ جو قرآن و حدیث سے دعائیں ثابت ہوتی ہیں اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں
یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعائیں نماز کے اندر پڑھی جا سکتی ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں عادت صرف رب اجعلنی پڑھنے کی ہی ہے۔ تو قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پہ چھوڑنا، یعنی نارملی آپ جو ہاتھ ایسے رکھتے ہیں نا، تو جو اس کی حالت ہوتی ہے ویسے ہی آپ رکھیں گے، نہ تو جان بوجھ کے بہت دبا کے ہاتھ کو کلوز کریں گے اور نہ انگلیوں کو کھلا کریں گے۔ انگلیاں ران پہ رکھی جائیں گی گھٹنوں کے قریب۔ جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھیں تب داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو بند کر دیں اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ بنا لیں۔ اب کیا بچا؟ شہادت کی انگلی۔ شہادت کی انگلی کو اٹھائیں اور جب لفظ اللہ پر آئیں تو اس انگلی کو نیچے کر کے ہتھیلی کو کھول دیں۔ کسی بھی قاعدہ میں تشہد کا کوئی حصہ اگر بھول جائے، تشہد کا یعنی ورسولہ تک کوئی لفظ چھوٹ جائے، غلط ہو جائے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا آخر پہ واجب ہوگا۔ قاعدہ کرتے ہوئے یعنی اتحیات پڑھتے ہوئے ہماری نظر اپنی گود کی طرف رکھنا مستحب ہے تاکہ آگے پیچھے آپ کی توجہ نہ جائے۔ اگر سجدہ سہو کسی غلطی کی وجہ سے واجب ہو گیا تو اتحیات کے بعد ایک سلام پھیریں اور پھر 2 سجدے جیسے پہلے آپ نے کیے تھے، سہو کے لیے 2 سجدے کریں، دوبارہ مکمل اتحیات پڑھیں یعنی آخر تک، یوم یقوم الحساب تک، اور پھر سلام پھیریں۔ اگر دونوں سلام پھیر کر آپ آگے پیچھے ہلے، رخ پھیر لیا، کوئی بات کر لی اور اب یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، تو ایسی صورت میں اب نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نماز کا آخری اور 7واں فرض ہے خروج بصنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر آنا۔ قاعدہ مکمل کرنے کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا کام کرنا جو نماز میں منع ہے، اس سے بندہ نماز سے باہر آ جاتا ہے۔ جب نماز پوری کر لیں اس کے بعد یہ کریں، لیکن نماز پوری کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کر کے نماز سے باہر آنا سنت نہیں ہے۔ اور السلام علیکم میں بھی جب آپ نے صرف لفظ السلام کہا تو یہ کہنے سے ہی آپ نماز سے باہر آ جائیں گے۔ اب باقی جو علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہیں سنت، اور ان کے ساتھ سنت کی تکمیل ہوگی، لیکن لفظ السلام کہنے سے ہی آپ نماز سے باہر آ جائیں گے، اور اتنا کہنا ہی واجب ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔ الحمدللہ ہماری یہ نماز جو پڑھنے کی ضروری چیزیں تھیں یعنی فرض اور اس کی نیتیں یہ مکمل ہوئیں۔ ابھی تو نماز کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں چاہوں گی کہ کل تک آپ اپنے یہ 7 فرائض جو ہیں ایک دوسرے کو سنا کر بار بار اسکرین سے پڑھ کے سن کے آپ ان کو بہت اچھے سے یاد کر لیں، تاکہ اس کے بعد اگلی چیزیں جو ہیں ہماری نماز کے اندر سیکھنے والی وہ سیکھیں۔ اور ایک چیز جو کافی دنوں سے ہمارے جو نماز کے الفاظ ہیں وہ پڑھنے کا وقت نہیں بچ رہا، تو میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میں پوری نماز جو ثنا سے آگے ہم نے الحمدللہ سورہ فاتحہ اور سورۃ اخلاص تو پڑھ لی ہوئی ہے، اس سے اگلا حصہ جس کے تلفظ ٹھیک کرنے ہیں وہ اور پیچھے والی ایک مکمل نماز جو ہے وہ میں پڑھا کر آپ کو الگ سے دے دوں، تاکہ بار بار آپ کو پھر پوری ویڈیو میں سے سبق میں سے نماز کے الفاظ نکال کر نہ سننے پڑے اور دقت نہ ہو۔ ایک پورا سبق آپ کا الگ سے سبق کے بعد آپ کو سینڈ کر دیں گے یوٹیوب پہ، آپ وہاں سے وہ پوری ویڈیو جو اپنے سبق کی ہوگی وہ دن میں 8 دفعہ بھی 10 دفعہ بھی سنیں گے، تو آپ کو ایک تو آسانی رہے گی، دوسرے فائدہ زیادہ ہوگا، اور ایک وہ تھوڑا حصہ ہوگا جس کو آپ بار بار مکمل سن بھی سکیں گے۔ اللہ پاک ہمارے لیے آسانی فرمائے اور ہماری ان ایفرٹس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔